السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 398 پڑھیں گے، جو باب صلاۃ الکسوف میں آتی ہے۔ کسوف یعنی کسف اور خسف، ان دونوں کا معنی تقریباً ایک ہی ہے۔ کسوف کا معنی ہوتا ہے کسی روشنی کا سیاہی مائل ہو جانا، یعنی گرہن جس کو ہم کہتے ہیں، سورج کو گرہن لگنا۔ بعض نے کہا ہے کہ چاند کے متعلق ہو تو خسف کا لفظ بولا جاتا ہے خسوف، اور اگر یہ سورج کے متعلق ہو تو پھر کسوف کا لفظ بولا جاتا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ عن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، ان کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورج کو گرہن لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یوم مات ابراہیم، جس دن آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ فقال الناس، لوگوں نے کہا، ان کسفت الشمس لموت ابراہیم، کہ سورج کا گرہن یہ ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی وجہ سے ہے۔ فقال رسول اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان، بے شک سورج اور چاند یہ دو نشانیاں ہیں، من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، ان دونوں کو کسی کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا اور نہ ہی کسی کی پیدائش کی وجہ سے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا، پس جب تم ان دونوں کو دیکھو، یعنی دونوں میں سے کسی کا گرہن دیکھو تو اللہ سے دعا کرو اور نماز پڑھو، حَتَّى تَنْكَشِفَ، یہاں تک کہ گرہن کھل جائے، صاف ہو جائے۔ متفق علیہ، اس پر بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا ہے۔ وفی روایت للبخاری، اور بخاری کی روایت میں ہے، حتیٰ تنجلیہ، یہاں تک کہ وہ سورج یا چاند جس کو بھی گرہن لگا ہے وہ روشن ہو جائے۔ وللبخاری من حدیث ابی بکرہ، اور بخاری میں ابو بکرہ کی حدیث سے الفاظ یہ ہیں، فصلوا، پس تم نماز پڑھو، ودعوا، اور دعا مانگو، حتیٰ ینکشف ما بکم، یہاں تک کہ وہ کیفیت کھل جائے جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی جو تمہیں نظر آ رہی ہے۔ تو اس حدیث میں سورج کے گرہن کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اس کی شعاؤں کا غائب ہو جانا اور اس کا سیاہی مائل ہو جانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ 10 ہجری میں یہ 29 شوال کو وفات انہوں نے پائی تھی، اور اس دن صبح کے وقت جب یہ گرہن لگا تو لوگوں نے یعنی جاہلیت کے نظریے کے مطابق یہ بات کی کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو ان کی وفات عام بچوں کی وفات کی طرح نہیں ہے، یعنی یہ بہت عظیم شخصیت کے بیٹے کی وفات ہے، تو اس کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اس خیال کو دور کر دیا اور فرمایا کہ سورج اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دو مخلوقات ہیں، تو ان کا نہ یہ اپنی مرضی سے طلوع ہو سکتے ہیں، نہ غروب ہو سکتے ہیں، نہ اپنی روشنی کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کبھی کبھی اس طرح چھین کر یہ بات بتاتے ہیں کہ جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں یا چاند کی، وہ یہ جان لیں کہ یہ تو اپنی روشنی کے بھی مالک نہیں، تو کسی اور کو کیا دے سکتے ہیں، تو اس لیے ان کو گرہن لگتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایسے موقع پر لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ جو عظیم نشانی ہوتی ہے، اس کو جب بندہ دیکھے تو اس کے خوف سے ڈر جائے اور یہ سوچے کہ اگر سورج اور چاند پر اللہ کی حکومت ہے تو میں تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے حضور نماز پڑھے اور
نماز کا طریقہ آگے حدیث میں آ جائے گا کہ یہ نماز عام نمازوں سے ہٹ کر ہے۔ عام نمازوں میں یعنی ہر رکعت میں ایک قیام، ایک رکوع، 2 سجدے، لیکن اس نماز میں سورج کے گرہن کے مطابق رکوع بڑھتے جائیں گے، قیام اور رکوع کے سجدے 2 ہی رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 2 ہی رکعتیں پڑھی ہیں، لیکن رکوع مختلف کی ہیں۔ مثلاً اگر گرہن بہت زیادہ ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ چند گھنٹے رہے گا، اس سے اندازہ اگر ہو سکتا ہے، آج کل تو بتا دیتے ہیں کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک، تو بتا دیا جائے یا دیکھنے سے اندازہ ہو جائے تو پھر نماز لمبی کر لی جائے گی۔ اور اگر دیکھا جائے کہ یہ چھوٹا گرہن ہے چاند کا یا سورج کا، تو پھر نماز کو مختصر کر لیا جائے گا، یعنی ایک قیام، پھر رکوع، پھر قیام، پھر رکوع، پھر 2 سجدے، یہ ایک رکعت ہو گئی۔ پھر اٹھ کر قیام، پھر رکوع، پھر قیام، پھر رکوع، پھر کھڑے ہو کر سجدے میں چلے جاؤ اور 2 سجدے، اور تشہد پڑھ کے سلام پھیر دو۔ یہ صلاۃ الکسوف کا طریقہ ہے۔ تو اس میں رکوع 2 بھی، 4 بھی، مختلف اس میں رکوعات آتے ہیں۔ تو بعض نے اس کو واجب قرار دیا ہے کہ جب بھی ایسا ہو تو اس وقت نماز کا پڑھنا واجب ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے وَدْعُوا کا لفظ بھی بولا ہے کہ اللہ سے دعا کرو، یعنی ایسی صورت میں جب سورج کو اور چاند کو گرہن لگا ہوا ہو، یا تو نماز پڑھی جائے یا پھر ذکر و اذکار کیا جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے، باقی اذکار بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اور نماز پڑھنا اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز کے لیے اذان نہیں دی، بلکہ اعلان کیا ہے کہ لوگوں آؤ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، اور سورج کے گرہن کی یا چاند کے گرہن کی نماز پڑھی جائے گی۔ یعنی اعلان ضرور ہونا چاہیے، لیکن اذان کے طریقے سے نہیں، عام طریقے سے۔ آگے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہر فی صلاۃ الکسوف، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف میں ظاہری طور پر قرات کی ہے، یعنی جیسے مغرب، عشاء، فجر کی نمازوں میں اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس طرح سے قرات کی ہے۔ فصلى 4 رکعات فی رکعتین، نبی علیہ السلام نے 4 رکوع کیے 2 رکعتوں میں، و4 سجدات، اور 4 سجدے کیے، جس طرح پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ یعنی قیام، پھر رکوع، پھر قیام، پھر رکوع، پھر کھڑے ہو کر سجدے جایا جائے گا، اور پھر 2 سجدوں کے بعد کھڑے ہو کر قیام، پھر رکوع، پھر قیام، پھر رکوع، اور پھر کھڑے ہو کر سمیع اللہ کہہ کے پھر سجدے میں جا کر 2 سجدے ادا کیے جائیں گے۔ یہ عام طریقہ ہے اس کا، متفق علیہ۔ وہذا لفظ مسلم، اور یہ مسلم کے الفاظ ہیں، وفی روایت اللہ، اور مسلم کی ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، فبعث منادیا ینادی الصلاۃ جامعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا جو یہ اعلان کر رہا تھا کہ نماز جمع کرنے والی ہے، یعنی نماز جمع کرنے والی ہے، لوگوں جمع ہو جاؤ۔ تو لوگ جمع ہوئے اور آپ نے پھر یہ نماز پڑھائی۔ تو یہ سورج اور چاند کے گرہن کے متعلق بعض جو توہمات ہیں وہ غلط ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہیں، یعنی لوگ کئی قسم کی چیزیں اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ البتہ اگر اس کی دھوپ اور اس کی شعاؤں سے بچا جائے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جو الفاظ آج کل استعمال کیے جاتے ہیں، مثلاً چاند کا نظارہ کیا، سورج کو گرہن لگا تو اس کا نظارہ کیا، استغفر اللہ کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھاتے ہیں ڈرانے کے لیے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو تماشا بنا لیا، بلکہ ایسی چیزوں کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اس دوران ذکر اذکار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا کرے اور ہم اس کی رحمت کے حقدار ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں،
ان خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا، فصلی آپ نے نماز کسوف پڑھائی، فقام قیاما طویلا نحو من قراءۃ سورۃ البقرہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لمبا قیام کیا سورہ بقرہ کے برابر، ثم رکع رکوعا طویلا، پھر آپ نے لمبا رکوع کیا، ثم رفع، پھر آپ اٹھے، فقام قیاما طویلا، پھر آپ نے لمبا قیام کیا، وہو دون القیام الاول، اور یہ پہلے قیام سے کچھ کم تھا، ثم رکع رکوعا طویلا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، بہت لمبا رکوع، وہو دون الرکوع الاول، اور وہ پہلے رکوع سے چھوٹا تھا، ثم سجدہ، پھر آپ نے سجدہ کیا، ثم قام قیاما طویلا، پھر آپ نے لمبا قیام کیا، وہو دون القیام الاول، اور وہ پہلے قیام سے کچھ کم تھا، ثم رکع رکوعا طویلا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا ایک لمبا رکوع، وہو دون الرکوع الاول، اور وہ بھی پہلے رکوع سے کچھ کم تھا، ثم رفع، پھر آپ اٹھے، فقام قیاما طویلا، پھر آپ نے لمبا قیام کیا، وہو دون القیام الاول، وہ پہلے قیام سے کم تھا، ثم رکع رکوعا طویلا، پھر آپ نے لمبا رکوع کیا، وہو دون الرکوع الاول، اور وہ پہلے رکوع سے چھوٹا تھا، ثم رفع راسہ، پھر آپ نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا، ثم سجدہ، پھر آپ نے سجدہ کیا، ثم انصرف، پھر آپ لوٹے، یعنی آپ نے منہ صحابہ کی طرف پھیر لیا، وقد انجلت الشمس، اور سورج اس وقت روشن ہو چکا تھا، چمک چکا تھا، فخطب الناس، آپ نے لوگوں سے خطاب کیا، متفق علیہ، اس پر بخاری مسلم کا اتفاق ہے، اور یہ بخاری کے الفاظ ہیں، وفی روایت لمسلم، اور مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، صلی حین کسفت الشمس 8 رکعات فی 4 سجدات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے گرہن کے موقع پر نماز جو پڑھائی اس میں 8 رکوع کیے 4 سجدوں کے ساتھ، یعنی 2 رکعتوں میں 4 دفعہ رکوع کیا، وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے مثل ذالک، اسی طرح، وَلَهُ عن جابر، اور ایک روایت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے، اس میں یہ ہے کہ صلی 6 رکعات ب4 سجدات، کہ آپ نے 6 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ یہ 2 رکعتیں پڑھیں، ولی ابی داود عن ابی بن کعب، اور ابو داود کی جو روایت ہے وہ ابی بن کعب سے مروی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ صلی فرکع 5 رکعات، کہ آپ نے نماز پڑھائی 5 رکوع، وسجد سجدتین، اور 2 سجدے کیے، وفعل فی الثانیۃ مثل ذالک، دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا، یعنی ان تمام احادیث میں پہلی جو مفصل حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ 2 رکوع ایک رکعت میں اور 2 سجدے، پھر دوسری میں 2 رکوع اور 2 سجدے، یعنی 4 رکوع اور 4 سجدے، اور پھر 4 رکوع اور 2 سجدوں کا ذکر بھی ہے، 3 کا بھی ہے، 5 کا بھی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج اور چاند کی کیفیت کے مطابق نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو ایک ہی دفعہ گرہن لگا تھا، تو یعنی کچھ چاند کو بھی گرہن لگے، تو اس لیے مختلف اوقات میں نبی علیہ السلام نے مختلف رکوعات کے ساتھ یہ نماز پڑھائی، اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ اونچی آواز سے نہیں پڑھی، اگر اونچی پڑھی ہوتی تو سیدنا انس، یہ اس کے جو راوی ہیں ابن عباس، ان کو پتہ ہوتا، انہوں نے اس سے اندازہ لگایا ہے، فرمایا نحو من قراءۃ سورۃ البقرہ، کہ سورۃ البقرہ کے برابر آپ نے قرات کی، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب سورہ فاتحہ اونچی نہیں پڑھی
تو باقی قرات بھی اونچی نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز میں قرات اونچی نہیں کی جائے گی، قرات آہستہ ہوگی اور سورۃ فاتحہ بھی آہستہ منہ میں ہی پڑھی جائے گی، اور یہ یعنی جو مختلف رکوع ہیں یہ موقع کے حساب سے یہ کیے جائیں گے۔ اگر چاند اور سورج کا گرہن تیز ہوگا تو نماز زیادہ لمبی پڑھی جائے گی، اگر تھوڑا ہوگا تو نماز مختصر پڑھی جائے گی۔ ویسے اس نماز کے اندر بہت سے اختلافات اور بھی ہیں تو جن کو یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں ما حبت الریح قط الا جس النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رکبتیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ تیز ہوا چلی ہو، آندھی چلی ہو، مگر نبی علیہ السلام گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے وقالا، اور آپ فرماتے ہیں اللہم اجعلھا رحمہ ولا تجعلھا عذابا، اے اللہ اس ہوا کو، اس آندھی کو ہمارے لیے رحمت بنا دے اور اس کو ہمارے لیے عذاب نہ بنانا۔ رواہ الشافعی والطبرانی، اسے شافعی نے اور طبرانی دونوں نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام تیز آندھی یا تیز ہوا یا تیز بارش سے خوف کھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آندھی یا یہ بارش ہمارے لیے باعث عذاب بن جائے، تو اس لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اس کو باعث رحمت بنا۔ بارش کے موقع پر اور بھی کئی دعائیں آتی ہیں، تو آندھی کے موقع پر پڑھنے کی بھی اور دعائیں آتی ہیں، تو کوئی بھی دعا یاد کی جا سکتی ہے۔ اگر یاد نہ بھی کی جائے عربی میں تو اپنی زبان میں بھی اگر دعا کر لی جائے تو اچھی ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج کل جو ہم لوگوں نے انجوائے کا لفظ ایک رٹ لیا ہے، ہر چیز پر ہم انجوائے کرتے ہیں، سورج گرہن، چاند گرہن، آندھی، بارش، برف باری اور اس طرح کی چیزیں، استغفر اللہ۔ بعض لوگ تو زلزلے کے بارے میں بھی اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، اگر کوئی نقصان نہ ہو تو بعد میں ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ مسلمان کی روش نہیں ہے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہی اپنے بندے پسند ہیں جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی سے روایت ہے، انہ صلی فی زلزلۃ 6 رکعات و4 سجدات، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی 6 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ۔ وقالا، ٹھہریں، نبی علیہ السلام کے لیے نہیں، انہوں نے خود یہ نماز پڑھی ہے اور انہوں نے کہا کہ ھاکذا صلاۃ الآیات، کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، آیات الہی ہیں، ان میں ایسے ہی نماز پڑھی جائے گی۔ یعنی کوئی بھی خلاف عادت واقعہ ہو جائے یا کوئی بات ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس وقت اس طرح سے نماز پڑھی جائے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ رواہ البہقی، اسے بہقی نے روایت کیا ہے۔ وذکر الشافعی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثلہ دون آخرہ، اور انہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے اسی طرح، دون آخرہ، آخری الفاظ کے علاوہ، یعنی آخری الفاظ نہیں ہیں، باقی انہوں نے اسی طرح سے ذکر کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہی بات معلوم ہوئی کہ ناگہانی حادثہ ہو یا کوئی عرضی سماوی مصیبت ہو تو اس میں فی الفور نماز پڑھنی چاہیے، یا پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، کسی بھی طرح سے، چلتے پھرتے یا بیٹھ کر، باوضو ہو کر مصلی پہ بیٹھ کر آیت کریمہ پڑھ لیا جائے، اللہ کا ذکر کر لیا جائے، قرآن مجید پڑھ لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ سے اس دور میں معافی مانگنی چاہیے۔ یعنی تمام مصائب و آلام جو انسان پر آ جاتے ہیں، مصیبت، پریشانیاں اور تکلیفیں آ جاتی ہیں، ان کو دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں اور اس کی رحمت کی اس سے استدعا کریں کہ اے اللہ ہمیں تو اپنی رحمت سے نواز دے اور اپنے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔